کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت سامعین سلام علیکم۔ میں پارٹ 31 کے ساتھ حاضر ہوں اور کتاب زندگانی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا مطالعہ ہمارا آخری مراحل پر پہنچ چکا ہے اور ہم صفحہ نمبر 390 پر پہنچ گئے ہیں۔ یہاں ہمارا موضوع ہے ہارون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے سخت کلمات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے سامنے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا جوش و خروش اس وجہ سے تھا کہ غاصبین کی گناہ کبیرہ کو ظاہر کرنا چاہتی تھیں تاکہ دوسروں کو باطل کے مظالم سے حق کی پہچان کرائی جا سکے، جیسا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کے ساتھ کوہ طور سے واپسی کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بنی اسرائیل بچڑا پرست ہو چکے ہیں تو سخت غصے میں آ کر الواح تورات کو ڈال دیا۔ یہ الاعراف کے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 7 کا ترجمہ ہے، اور اپنے بھائی ہارون کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور بنی اسرائیل کے سامنے ان کو فرمایا، جس وقت تو نے دیکھا کہ بنی اسرائیل بچھڑا پرستی شروع کر رہے ہیں تو نے ان کو غضبناک ہو کر روکا کیوں نہیں؟ اگلا پیراگراف قرآن کہتا ہے کہ جناب ہارون نے جواب دیا، اے بھائی اب تم مجھ پر غصہ نہ کرو، میرا کوئی جرم نہیں ہے، جو کچھ میرے بس میں تھا میں نے ان لوگوں کو نصیحت کی مگر انہوں نے میری کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں کی اور انہوں نے مجھے اتنا کمزور اور بے کس جان لیا تھا کہ قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے۔ اور اگلے پیراگراف، اور میں اس خوف کی وجہ سے خاموش ہو گیا کہ اگر میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کروں گا تو یہ لوگ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے۔ اور یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 20 کہ ہارون نے کہا، اے میری ماں جائے تم نہ میری داڑھی پکڑو اور نہ میرا سر، یقیناً میں ڈرتا رہا کہ کہیں تم یہ نہ کہہ دو کہ تو نے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ ڈال دیا ہے اور تو نے میری بات پر نگاہ نہ رکھی۔ اگلا موضوع ہے کہ بنی اسرائیل کا بہت بڑا گناہ۔ المختصر جناب موسیٰ علیہ السلام اچھی طرح ہارون علیہ السلام کی خاموشی کو جانتے تھے، مگر اس قدر عتاب اور اعتراض کا اظہار کا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو علم ہو جائے کہ وہ ایک بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہو گئے ہیں اور وہ پشیمان ہو کر اس گناہ سے باز آ جائیں۔ اور یہ بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی عصمت کی ثابت ہو جانے کے بعد یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ ان کلمات میں کچھ مصلحتیں تھیں جن کی تفصیل سے بہرحال ہم واقف نہیں ہیں۔ اگلا صفحہ نمبر ہے یہ 392، اور اگلا موضوع ہے کہ تو پھر یہ علی علیہ السلام پر اعتراض نہ تھا۔ ان حقیقتوں کی بنیاد پر یہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے کلمات کا مقصد علی علیہ السلام پر اعتراض نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے گناہ کو ظاہر کرنا مقصود تھا جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے زخمی دل کی آواز تھے، اور ایسے عالم میں خاندان کے بزرگ کے سامنے ظالموں کے ظلم کو بیان کیا جاتا ہے۔ اگلا پیراگراف روایت میں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو صبر کی
تلقین فرماتے ہوئے کہا کہ اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کے باپ کا نام دنیا میں باقی رہے تو خاموشی بہتر ہے، کیونکہ اگر میں نے تلوار اٹھائی تو اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اگلا موضوع ہے کہ نقطہ جالب از ابن ابی الحدید۔ ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ میں 3 جلد مطبوعہ مصر کے صفحہ 351 پر کہتا ہے کہ زینب کے شوہر ابو العاص بن ربی کو جنگ بدر میں مسلمانوں نے قیدی بنا لیا، اور جب اہل مکہ نے اپنے قیدیوں کے لیے فدیہ بھیجا تو زینب نے بھی اپنے شوہر کا فدیہ بھیجا۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آپ نے اس مال کے درمیان ایک گلوبند دیکھا جو زینب کی ماں خدیجہ نے اس کے گلے میں شب زفاف کو ڈالا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گلوبند کو دیکھا تو رو پڑے اور فرمایا، زینب کے لیے یہ ایک ایسا مشکل کام آ گیا تھا کہ اس نے ماں کے یادگار کو فدیہ میں دے دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں سے کہا کہ یہ گلوبند زینب کے لیے ابو العاص کے ہاتھ واپس کر دیا جائے، تو سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو قبول کر لیا۔ صفحہ نمبر 393۔ اور اگلا موضوع ہے کہ کیا فاطمہ سلام اللہ علیہا زینب سے کمتر تھی؟ ابن ابی حدید کہتا ہے کہ میں نے اس روایت کو اپنے استاد ابو جعفر نقیب کے سامنے پڑھا، کہا تو نے دیکھا کہ ابو بکر عمر اس مقام کو نہیں پہنچ سکے کہ وہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو فدیہ دے کر خوش کر سکیں، علاوہ اس کے کہ وہ بی بی کا حق تھا، اگر وہ تمام مسلمانوں سے پوچھ لیتے تو کوئی بھی مخالفت نہ کرتا اور حق بی بی کو مل جاتا۔ اور کیا جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک زینب سے کمتر تھیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اگلا موضوع اس کا جواب جو متعصبین عامہ دیتے ہیں۔ بعض متعصبین عامہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ جس دن مسلمانوں سے رسول خدا نے زینب کے لیے جو کچھ طلب فرمایا وہ روز بدر تھا، اور مسلمانوں کو جمع کر کے پوچھ لینا ممکن تھا، جبکہ فدق کے وقت تمام مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کر کے یہ پوچھنا ناممکن تھا، کیونکہ اس وقت مسلمان گنتی کے لوگ تھے اور یکجا تھے، جبکہ دوسرے مقام پر تعداد زیادہ تھی اور سب ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ اگلا موضوع ہے کہ کیا حجرات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لی تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مطلب تو خود ان کی گرفت کرتا ہے۔ اگر اس وقت مسلمانوں کو فدق کے لیے ایک جگہ جمع کرنا مشکل تھا غیر محصور ہونے کی وجہ سے، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام حجرات بھی تو بقول ابو بکر و عمر مسلمانوں کے حقوق میں تھے، جبکہ ان دونوں کی ذاتی ملکیت نہ تھے۔ ان میں دفن ہونے کے لیے تمام مسلمانوں کو اکٹھا کر کے کیوں نہ پوچھا گیا کہ دفن ہونے کی اجازت ہے یا نہیں؟ اگر پوچھا گیا ہے تو اس وقت بھی تو مسلمانوں کو اکٹھا کر کے کیوں نہ پوچھا گیا کہ دفن ہونے کی اجازت ہے یا نہیں؟ اگر پوچھا گیا ہے تو اس وقت بھی تو مسلمان غیر محصور تھے، کیسے اکٹھے ہو گئے؟ اب خود فیصلہ کرو کہ بغیر اجازت کے کسی کی ملکیت میں دفن ہونا شرع محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جائز ہے یا نہیں؟ اگلا موضوع ہے کہ سوائے ظلم کے اور کوئی کام نہ تھا۔ ان واقعات کے بعد بچوں کی سمجھ میں بھی یہ حقیقت آ گئی ہے کہ شیخین کے غرض فقط اور فقط علی علیہ السلام اور بطول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرنا تھا اور ان کے مال کو غصب کر کے خود کو مضبوط کرنا تھا اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور کرنا تھا، کیونکہ ان کو علم تھا کہ اگر یہ جاگیر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی تو ان کے فطرت ہے کہ اپنے مال کو غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرتے رہنا، اور اس سے وہ ان کے دل جیت سکتے ہیں اور کسی نہ کسی وقت ہماری حکومت کا تختہ الٹا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس بنیادی طاقت کو ختم کر دیا جائے تاکہ یہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اور اب یہاں پہ اس 18ویں مجلس کا اختتام ہوتا ہے،
اور اب یہ ہم صفحہ نمبر 395 پہ پہنچ گئے ہیں اور یہاں پر 19ویں مجلس کا آغاز ہو رہا ہے جو اس کتاب کی آخری مجلس ہے۔ تاریخ ہے شب دوشنبہ اتوار 9 جمادی الثانی اور نیچے ہے 34 11 4 and 75 اور موضوع ہے کہ جوش و خروش برائے چے کوسچن مارک۔ گزشتہ راتوں میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء علیہ السلام خواہشات نفسانی نہیں رکھتے، اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو خدا کے لیے، اور اگر کسی سے نفرت کرے تو خدا کے لیے۔ ان کا دنیا سے متعلق اشیاء سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود تو دنیاوی محبت میں گرفتار ہوں اور دوسرے حضرات کو نجات دے رہے ہوں، جب کہ ان کا وظیفہ ہے کہ مخلوق خدا کو دنیاوی محبت سے ہٹا کر ان کی توجہ نجات آخرت کی طرف دلائیں، کیونکہ دنیا کی محبت فسادات کی ماں ہے۔ اور یہ بریکٹ میں ہے کہ وحب دنیا راز سے کل خطیات، اور دنیا کی محبت ہر گناہ کی بنیاد ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب معصوم لوگ دنیا جیسی محبت اور فسادات اور ہر قسم کے گناہ کی بنیاد پھر سے اس جملے کو پڑھتی ہوں۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب معصوم لوگ دنیا جیسی محبت جو فسادات اور ہر قسم کے گناہ کی بنیاد ہے سے دور رہتے ہیں، تو پھر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بھی تو آیہ تطہیر کے مطابق معصومہ ہیں اور ہر قسم کے گناہ سے پاک و پاکیزہ ہیں، تو پھر انہوں نے یہ جوش و خروش کے لیے کیا؟ انہوں نے دربار میں آ کر خطبہ کیوں پڑھا؟ حصول فدق کے لیے جو دنیاوی مال ہے احتجاج کیوں کیا اور ابو بکر کے پاس کیوں گئیں؟ یہ کوسچن مارک ہے، مختلف سوالات ہیں۔ اور پھر صفحہ نمبر ہے 392 392 یہ صفحہ نمبر تھا پچھلا ہمارا 395 اور اب یہ ہے 396 اور اگلا موضوع ہے کہ مومن ظلم کے نیچے دب نہیں سکتا۔ جواب، اس کا جواب یہ ہے کہ مومن مسلمان نہ ظلم کرتا ہے نہ ظالم کے ظلم کے نیچے دبتا ہے، اور اگر کسی انسان کو یہ نظر آ جائے کہ فلاں شخص اس کا مال لینا چاہتا ہے تو اس کی حفاظت واجب ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اگر انسان نماز پڑھ رہا ہو اور چور چرانے آ جائیں تو حکم خدا اور رسول یہ ہے کہ اب تم پر نماز واجب نہیں رہی بلکہ اپنے مال کی حفاظت واجب ہو گئی ہے، لہذا نماز کو چھوڑ دو اور مال کی حفاظت کرو۔ جاگیر فدق مطلقاً جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ملکیت تھی، اس کی حفاظت شرعاً واجب تھی کہ غاصب اسے اپنی ذاتی جاگیر نہ سمجھ لیں، لہذا حفاظت کے لیے احتجاج کیا اور خطبہ پڑھا اور دربار میں گئیں، مگر مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا حق غصب کر لیا اور ذرا بھر بھی حیا نہ کی۔ دوسری بات یہ بھی تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جاگیر فدق اے فاطمہ سلام اللہ علیہ تیرا اور تیری ذریت کا حق ہے، لہذا حق ذریت کی رعایت اور تحفظ کی خاطر جناب زہرا سلام اللہ علیہ دربار میں آئیں اور اپنا حق مانگا جو غاصبوں نے نہ دیا۔ اگلا موضوع ہے کہ غاصبین خلافت کو رسوا کر دیا۔ علاوہ ازیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے فدق کے ذریعے غاصبین خلافت کو عوام کے سامنے ظاہر کر دیا کہ جس طرح یہ لوگ میری مسلمہ جاگیر فدق والی جو میرا حق ہے کو غصب کرنے والے ہیں، اسی طرح یہ لوگ خلافت کے غاصب ہیں جو میرے شوہر علی علیہ السلام کا حق ہے، لہذا جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے اس عمل کے ذریعے حق کو حق اور باطل کو باطل کی اصلی شکل میں عوام کے سامنے ظاہر کر کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حق ادا کر دیا، اور تمام مسلمانوں پر واضح ہو گیا کہ یہ لوگ ظالم ہیں اور جو حق بطول اور علی علیہ السلام کو غصب کرنے والے ہیں۔
اگلا صفحہ ہے 397 اور یہاں پہ موضوع ہے کہ وہ لوگ جو فاطمہ سلام اللہ علیہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اپنے خطبہ میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کیا میں وہ فاطمہ نہیں ہوں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فاطمہ بذات المنی و انا اذاہا فقد اذانی و من اذانی فقد اذى اللہ۔ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ محمد کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے میں محمد کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی۔ اگلا موضوع حضرت علی علیہ السلام کی خاموشی کی کیا وجہ تھی رہا حضرت علی علیہ السلام کا خاموش ہونا، تو اس کی وجہ کل رات بھی عرض کر چکا ہوں، اب دوبارہ عرض ہے کہ اگر حضرت علی علیہ السلام ہاتھ میں تلوار لے کر منافقین مدینہ سے جنگ شروع کر دیتے تو مکہ کے لوگ جو ابھی تازہ مسلمان ہوئے تھے وہ مدینہ کی مرکزی حکومت کے خوف سے خاموش بیٹھے تھے، وہ دوبارہ مسلمانوں کے ساتھ ہی جنگ شروع کر دیتے اور چین کے لوگ جن کا اسلام کے ساتھ الحاق بہت ہی کم ہوا تھا، اور یمن کے لوگ جن کا اسلام کے ساتھ الحاق بہت ہی کم ہوا تھا مکمل طور پر اسلام سے جدا ہو جاتے، اور وہ یہودی جو مدینہ اور اس کے اطراف میں رہنے والے تھے اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اندرونی طور پر بہت ہی بغض اور عناد اور کینہ رکھتے تھے، وہ بھی اسلام اور مسلمانوں کے لیے تباہی کا طوفان کھڑا کر دیتے۔ الغرض یہ جنگ اسلام اور مسلمانوں کی اندرونی اور بیرونی تباہی کا سبب بن جاتی اور اسلام کا نام و نشان مٹ جاتا۔ اگلا موضوع ہے کہ مومنین در صلب منافقین۔ دوسری وجہ جو حضرت علی علیہ السلام کی جنگ نہ کرنے کی تھی، جیسا کہ روایات سے استفادہ ہوتا ہے، کہ یہ تھی کہ کوئی بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا امام کسی بھی ایسے کافر یا منافق کے قتل سے رکا رہتا ہے جس کی نسل سے کسی مومن نے پیدا ہونا ہوتا ہے۔ جب وہ مومن بچہ پیدا ہو جاتا ہے تب اس کے قتل میں رکاوٹ نہیں ہوتی۔ صفحہ نمبر ہے 398 اور یہاں اگلا پیراگراف ہے کہ روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیہ مجید کو بطور شاہد پیش کیا ہے کہ یہ ہے سورہ الفتح کی 48 نمبر، اور اس کا ترجمہ ہے کہ اگر وہ مومن جدا ہو جاتے تو ان میں جو کافر ہو گئے ہم ضرور انہیں دردناک عذاب کی سزا دیتے۔ اگلا پیراگراف ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کفار کے قتل سے ان کے پشتوں میں جو مومنین ہیں ان کی حفاظت زیادہ ضروری ہے، اور پھر انہیں منافقین کی پشتوں سے مومنین پیدا ہوئے اور انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ مل کر دشمنان خدا اور رسول سے جنگ کی اور جانثاری کی۔ اگلا موضوع ہے کہ نسل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ رکھنا ضروری تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کے سقوط کی تیسری وجہ نسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت تھی۔ یقین کیجئے اگر حضرت علی علیہ السلام تلوار اٹھا لیتے تو یہ منافقین اسلام کی بنیادیں ہلانے کے ساتھ ساتھ نسل رسول کا بھی خاتمہ کر دیتے، کیونکہ ایسے حالات میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ اور حسن اور حسین علیہ السلام کی جان کو خطرہ تھا، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کے مقابلے میں وہی لوگ تو تھے جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے گھر کا دروازہ توڑ دیا، جناب محسن کو شہید کر دیا، اور بصورت ہم اور اگلا یہ ہے سارا کچھ یہ اس میں فارسی میں ہے تو اس کو چھوڑ کے آگے پڑھتے ہیں۔ حالاً اگر علی اگلا پیراگراف ہے کہ علی علیہ السلام کی زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے منہ پر تماچے مارے اور بازو پر اس قدر تازیانے مارے کہ ان کی رنگت سیاہ ہو گئی اور ان کے پہلو کو لات مار کر
توڑا اور خود حضرت علی علیہ السلام کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچ کر مسجد کی طرف لے آئے تاکہ وہ بیعت کریں۔ اب اگر ایسی حالت میں حضرت علی علیہ السلام ہاتھ میں تلوار لے کر جنگ شروع کر دیتے تو کیا جناب بطول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حسن اور امام حسین علیہ السلام ظالموں کے ظلم سے محفوظ رہتے؟ صفحہ نمبر ہے 399 اور یہاں پہ موضوع ہے کہ جنگ مددگار چاہتی ہے۔ چوتھی وجہ یہ تھی کہ امام و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف جہاد یار و انصار کے ساتھ مشروط ہے، یعنی اگر مددگار مناسب تعداد میں ساتھ نہ ہوں تو صرف طاقت اعجاز کے ساتھ جہاد جائز نہیں ہے۔ اگر آپ حضرت علی علیہ السلام کے مددگار نہ ہونے پر اعتراض کرتے ہیں تو پھر 13 سال مکہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صبر کیا، جگر کا خون پیا، خاموش رہے کیونکہ مددگار نہ تھے، اور جب مدینہ میں مددگار ہو گئے تو آپ نے جنگ کی۔ حکم خدا یہ ہے کہ اگر آپ تعداد میں کفار کے مقابلے میں ان کی تعداد سے کم از کم نصف بھی ہوں تب جہاد کریں، ورنہ جہاد واجب نہیں ہے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے۔ سورہ انفال اور آیت نمبر ہے 8 ترجمہ کے پس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اگلا موضوع ہے کہ طلب یاری از مہاجر و انصار۔ آپ نے سماعت فرمایا ہوا ہے کہ کئی رات اور بعض روایات کے مطابق 40 رات تک حضرت علی علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کا بازو پکڑ کر اور بعض دفعہ اتفاق سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ساتھ لے کر مہاجرین اور انصار کے دروازوں پر گئے اور پیغمبر اسلام کے فرمودات جو علی و بطول علیہ السلام، حسن اور حسین علیہ السلام کی شان میں تھے یاد کرائے، جن کو سن کر سب نے تسلیم کیا اور مدد کا وعدہ کیا، مگر دوسرے دن سوائے چند جانصار یعنی سلمان و مقداد اور عمار و ابو ذر اور رضوان علیہ کے کوئی بھی حاضر نہ ہوا۔ صفحہ نمبر 400 اور اگلا موضوع ہے کہ حسین علیہ السلام کی ذمہ داری دوسری تھی۔ شیخ شوشتری علیہ رحمہ کتاب خصائص الحسینیہ میں فرماتے ہیں کہ حسین علیہ السلام کی ذمہ داری دوسری تھی جو ان کے باپ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ تھی، اور ان کے زمانہ حالات کا تقاضا بھی گزشتہ حالات سے مختلف تھا، اور ان کے شرعی ذمہ داری یہی تھی کہ تنہا ہزاروں کے لشکر سے جنگ کریں اور شہید ہو جائیں۔ اگلا موضوع ہے کہ جہاد ابتدائی اور دفاعی۔ شیخ کے کلام کی تشریح کچھ اس طرح ہے کہ جہاد کی 2 قسمیں ہیں، ایک ابتدائی اور دوسری دفاعی۔ جس حکم میں کہا گیا ہے کہ اگر تم کفار کے تعداد کا نصف بھی ہو جاؤ تو جہاد واجب ہے، اس کا تعلق جہاد ابتدائی سے ہے کہ خود مسلمان حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم و امام سے مخالفوں کے ساتھ جنگ کریں، اور جہاد دفاعی کا تعلق عزت اسلام اور اپنی عزت کا دفاع کرنے سے ہے۔ اس میں ساتھیوں کی تعداد کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ عزت اسلام اور ذاتی عزت کے مقام کو مد نظر رکھ کر اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اسی طرح واقعہ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذمہ داری عزت اسلام کی دفاع تھا، جو انہوں نے اپنی عزت سے بڑھ کر کیا، جان دی، مال دیا، یہاں تک کہ شہید ہو گئے، اہل و عیال قید ہو گئے، مگر عزت اسلام پر آنچ نہ آنے دی۔ یہاں پر اختتام ترجمہ بتاریخ 7 دسمبر 1989 عیسوی بروز جمعرات 11:30 بجے دن حیدری۔ یہ یہاں پر اس کتاب کا اختتام ہوتا ہے ہمارے مطالعے کا، اور اس طرح اس کے ساتھ ہی اس کتاب کی آخری نشست کا بھی اختتام ہوتا ہے، اور ہمارے اس آڈیو کا بھی ہم اختتام کرتے ہیں، اور امید کرتی ہوں کہ تمام سامعین اس سے بہترین انداز میں مستفید ہوئے ہوں گے، اور اس خالق
کائنات کے حضور شکر گزار ہوں کہ اس نے یہ توفیق عطا فرمائی، اور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ کی امداد سے ہم اس مطالعے کو مکمل کر پائے۔ اگر اس مطالعے کے دوران غیر ارادی طور پر کسی طرح کی کوئی کوتاہی یا تلفظ کی ادائیگی میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اس غفور الرحیم رب سے اور خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے معافی کی خواستگار ہوں۔ بی بی معاف فرمائیے گا، اور آپ تمام محترم سامعین سے بھی ملتمس ہوں کہ درگزر کرتے ہوئے اپنے کمنٹ سیکشن میں نشاندہی ضرور فرمائیں تاکہ معیار کو بلند کرنے میں مددگار ہو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حضور دعا گو ہوں کہ ہماری اس ادنا کاوش کو 1000 درجہ بڑھا کر قبول فرماتے ہوئے اس کتاب کے مطالب کو سمجھنے اور اسوہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کاوش کو ہمارے والدین اور ہماری نسلوں کے لیے شفاعت فاطمہ زہرا سلام اللہ کا ذریعہ قرار دیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ یہیں پہ ہم اپنے اس آڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، اور کتاب کا بھی اللہ حافظ۔ مولا مدد کا انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔